السلام علیکم۔ کیا اولاد کی نافرمانی اور بڑھاپے کی تنہائی کا کوئی علاج ہے؟ میں ایک ایسی بد نصیب ماں تھی جس کے 3 بیٹوں کے عالیشان مکانوں کے سامنے میرا چھوٹا سا کمرہ ایک لاوارث وارڈ بن چکا تھا۔ وہ بیٹے جنہیں میں نے کندھوں پر بٹھا کر دنیا دکھائی، انہوں نے میری زندگی کے اندھیرے دور کرنے کی بجائے مجھے غیرت کے نام پر جیتے جی مارنے کی کوشش کی۔ مگر پھر قدرت نے اپنا انصاف دکھایا۔ جب مجھ پر اپنوں نے دروازے بند کیے تو اللہ نے ایک اجنبی کو میرا مسیحا بنا کر بھیجا، اور پھر وقت نے ایسا پلٹا کھایا کہ وہی مغرور بیٹے اور وہی تیکھے لہجے والی بہویں میرے ہی در پر بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئی۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ مکافات عمل کیسے دروازے پر دستک دیتا ہے اور ایک ماں کا صبر کیسے رنگ لاتا ہے تو یہ سبق آموز کہانی آپ کی آنکھیں کھول دے گی۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ کر کے یہ ضرور بتائیں کہ آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی ہے۔ میری زندگی کسی پرسکون دریا کی مانند تھی۔ جب میرے شوہر حیات، جو کہ ایک سرکاری افسر تھے، دیانتدار اور نیک سیرت تھے، ہم نے مل کر اپنے 3 بیٹوں اور 2 بیٹیوں کی پرورش میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ انہیں اعلیٰ تعلیم دلائی، ان کی ہر جائز و ناجائز خواہش کو اپنے خون پسینے سے پورا کیا۔ اس وقت گھر کہکوں سے گونجتا تھا، مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ گونج وقت کے ساتھ خاموشی کے ایسے نوحے میں بدل جائے گی جو صرف مجھے ہی سنائی دے گی۔ شوہر کی وفات کے بعد اچانک گھر کے در و دیوار بدل گئے۔ میرے 3 بیٹوں کی شادیاں ہو چکی تھیں اور ان کے گھر ایک ہی احاطے میں جڑے ہوئے تھے۔ ان عالیشان مکانوں کے سامنے میرا ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جو اب میری کل کائنات بن چکا تھا۔ وہ بیٹے جنہیں میں نے کندھوں پر بٹھا کر دنیا دکھائی تھی، اب ان کے پاس میرے کمرے تک آنے کا راستہ جیسے گم ہو گیا تھا۔ میرے دن اب ایک اذیت ناک معمول میں ڈل چکے تھے۔ ایک بیٹے کے گھر سے ناشتہ آ جاتا، دوسرے سے دوپہر کا کھانا اور تیسرے سے رات کی روٹی، مگر یہ کھانا لانے والے میرے بیٹے نہیں بلکہ ان کے بے حس ملازم ہوتے تھے۔ وہ ملازم ناشتہ رکھ کر پچھلی رات کے برتن یوں اٹھاتا جیسے کسی اسپتال کے لاوارث وارڈ میں ڈیوٹی کر رہا ہو۔ تنہائی کا یہ عالم تھا کہ میں دیواروں سے باتیں کرتی، کبھی اپنے پوتے پوتیوں کو آواز دیتی، بچوں ذرا ادھر آؤ، اپنی دادی کے پاس بیٹھو، میں تمہیں کہانی سناؤں گی، مگر وہ معصوم بھی اپنی ماں کی تربیت کے زیر اثر دور سے ہی ہاتھ ہلا کر گزر جاتے۔ میری بیٹیاں جب کبھی آتی تو میں ان کا پلو پکڑ لیتی، بیٹی آج کی رات تو رک جاؤ، میرا جی بہت گھبراتا ہے۔ مگر ان کا جواب ہمیشہ ایک ہی ہوتا، امی پیچھے ہمارا گھر بار ہے، بچے ہیں، ہم آپ کے پاس کیسے رکیں، بس دعا کریں ہم پھر آئیں گے۔ وہ چلی جاتی اور میں اپنی نم آنکھوں سے ان کا راستہ تکتی رہتی۔ راتیں مجھ پر قیامت بن کر ٹوٹتی، سناٹا اتنا گہرا ہوتا کہ مجھے اپنی سانسوں کی آواز بھی بوجھ لگنے لگتی۔ انہی اندھیری راتوں میں ایک روشنی کی کرن سلیم صاحب کی صورت میں آئی۔ سلیم صاحب میرے مرحوم شوہر کے بہترین دوست تھے، ایک شریف النفس انسان جن کی اپنی اہلیہ کینسر کی وجہ سے انتقال کر چکی تھی۔ ان کے بچے بیرون ملک مقیم تھے اور وہ بھی میری طرح تنہائی کی آگ میں جل رہے تھے۔ ایک دن انہوں نے نہایت ادب سے مجھے پیغام بھیجا، ہم دونوں عمر کے اس حصے میں ہیں جہاں ہمیں دولت سے زیادہ رفاقت اور بیماری میں ایک دوسرے کے سہارے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو ہم نکاح کے بندھن میں بندھ کر ایک دوسرے کی تنہائی بانٹ سکتے ہیں۔ جب میں نے یہ بات اپنے بیٹوں کے سامنے رکھی تو جیسے بھونچال آ گیا۔ وہ بیٹے جو مہینوں میرا حال تک نہیں پوچھتے تھے اچانک غیرت مند بن گئے۔ امی آپ کو شرم نہیں آتی؟ اس عمر میں شادی، لوگ کیا کہیں گے؟ بڑے بیٹے نے دھاڑ کر کہا، ہماری بیویاں ہمیں تانے دیں گی، ہمارے جوان بچوں کے سامنے ہماری ناک کٹ جائے گی۔ دوسرے بیٹے نے حقارت سے کہا۔ میں نے تڑپ کر کہا، بیٹا تم لوگ تو اپنی زندگیوں میں مگن ہو، میں راتوں کے سناٹے تم نہیں دیکھے، مجھے کسی جائیداد کی نہیں،
صرف ایک ایسے انسان کی ضرورت ہے جو مجھ سے 2 گھڑی بات کر سکے، جو میری بیماری میں مجھے پانی کا گھونٹ پلا سکے۔ مگر ان کی انا کے سامنے میری ممتا ہار گئی۔ انہوں نے صاف کہہ دیا، اگر آپ نے یہ قدم اٹھایا تو ہمارا آپ سے کوئی تعلق نہیں رہے گا، آپ ہمارے لیے مر جائیں گے۔ میں نے اپنے وقار اور بقا کی خاطر سلیم صاحب سے نکاح کر لیا۔ جس دن میں اس گھر سے رخصت ہو رہی تھی، میں نے امید بھری نظروں سے اپنے بیٹوں کے دروازوں کی طرف دیکھا کہ شاید کوئی آخری بار اللہ حافظ کہنے ہی آ جائے، مگر سب دروازے اور کھڑکیاں سختی سے بند تھیں۔ میرے اپنے خون نے مجھے لاوارث چھوڑ دیا تھا۔ سلیم صاحب کا گھر چھوٹا تھا، مگر ان کا دل سمندر جیسا تھا۔ انہوں نے مجھے وہ عزت اور سکون دیا جس کی میں تمنا کرتی تھی۔ انہوں نے کبھی مجھے احساس نہیں ہونے دیا کہ میں ایک اجنبی گھر میں ہوں۔ وہ میرا خیال ایک بچے کی طرح رکھتے۔ ہم دونوں گھنٹوں بیٹھ کر اپنے اپنے ماضی کی باتیں کرتے، دکھ سکھ بانٹتے۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتی کہ اس نے مجھے ذلت کے اس کمرے سے نکال کر ایک باعزت پناہ گاہ دے دی ہے۔ 1 سال گزرا، میری زندگی پرسکون تھی، مگر ممتا کا دل اب بھی اولاد کے لیے دھڑکتا تھا۔ ایک دن سلیم صاحب بازار گئے ہوئے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے اپنے بیٹوں کو دیکھ کر ساکت رہ گئی۔ ان کے چہرے مرجھائے ہوئے تھے، آنکھوں میں وہ چمک نہیں تھی جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ اندر آ کر انہوں نے جو داستان سنائی، وہ سن کر میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے گھر میں بڑی ڈکیتی ہوئی، چور ان کی زندگی بھر کی جمع پونجی اور زیورات لے گئے۔ اس نقصان کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے اپنا وہ گھر بھی بیچ دیا جو ان کے باپ نے بنایا تھا، مگر قسمت نے ساتھ نہ دیا اور ان کا کاروبار بھی مکمل طور پر ڈوب گیا۔ مگر سب سے بڑا دکھ وہ تھا جو ان کی بیویوں نے دیا۔ جیسے ہی ان کا برا وقت آیا، وہ بیویاں جو انہیں میری تضحیک پر اکساتی تھیں، اپنے بچوں کو لے کر اپنے میکے چلی گئیں اور ان سے علیحدگی اختیار کر لی۔ وہ بیٹے جو کل تک جائیداد اور انا کے رشتے میں چور تھے، آج سڑک پر آ چکے تھے۔ انہی دنوں میری چھوٹی بیٹی کا فون آیا۔ اس کے امیر کبیر شوہر کا کاروبار بھی تباہ ہو چکا تھا اور بھائیوں نے اس کی مدد کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ وہ بیٹی جس نے کہا تھا کہ امی آپ مر بھی گئیں تو میں آپ کا جنازہ دیکھنے نہیں آؤں گی، آج وہی بیٹی میرے قدموں میں بیٹھی زاروں قطار رو رہی۔ میں نے اپنی بیٹی کو گلے لگا لیا۔ ماں کا دل بدلہ لینا نہیں جانتا۔ میں نے سلیم صاحب سے بات کی۔ انہوں نے کمال مہربانی سے کہا، بیگم میں نے پہلے بھی کہا تھا، یہ گھر جتنا میرا ہے اتنا ہی تمہارا ہے۔ تمہارے بچے مشکل میں ہیں، تم انہیں یہاں بلا لو۔ میری بیٹی اور اس کے بچے میرے پاس رہنے لگے۔ کچھ ہی دنوں بعد میرے بیٹے بھی ندامت کے بوجھ تلے دبے میرے در پر آ پہنچے۔ وہ میرے قدموں میں گر کر معافی مانگنے لگے۔ امی ہمیں معاف کر دیں، ہم نے آپ کے ساتھ بہت برا کیا۔ اللہ نے ہمیں ہماری اوقات دکھا دی ہے۔ میں نے ان سب کو معاف کر دیا۔ سلیم صاحب نے میرے بیٹوں اور داماد کو اپنے تجربے اور کچھ سرمایہ کاری کے ذریعے دوبارہ کاروبار شروع کرنے میں مدد دی۔ میرے بیٹوں نے دن رات محنت کی اور سلیم صاحب کی رہنمائی میں ان کا کاروبار دوبارہ چمک اٹھا۔ جب بیٹوں کے حالات سنورے تو میں نے ان سے کہا، بیٹا اب اپنی بیویوں کو بھی واپس لے آؤ۔ جب وہ انہیں لینے گئے تو معلوم ہوا کہ ان کے بھائیوں نے ان پر چوری کے جھوٹے الزام لگا کر انہیں گھر سے نکال دیا ہے۔ وہ بھابیاں جن کی باتوں میں آ کر انہوں نے میرا گھر اجاڑا تھا، آج وہی ان کی دشمن بن چکی تھی۔ میری بہویں جب میرے پاس آئیں تو وہ مکمل طور پر ٹوٹ چکی تھیں۔ انہوں نے مجھ سے اور میری بیٹی سے رو کر معافی مانگی۔ انہیں سمجھ آ گیا تھا کہ جس آگ کو انہوں نے بھڑکایا تھا، آج اسی نے ان کا اپنا گھر جلا کر راکھ کر دیا تھا۔ آج میرا گھر دوبارہ آباد ہے۔ میرے بیٹے اور بہویں میری ہر بات مانتے ہیں۔ میری بیٹی اپنے گھر میں خوش ہے۔ سلیم صاحب کی صورت میں اللہ نے مجھے وہ فرشتہ دیا جس نے نہ صرف مجھے سنبھالا بلکہ میری بکھری ہوئی اولاد کو بھی دوبارہ ایک لڑی میں پرو دیا۔ میں اکثر سوچتی ہوں کہ انسان کتنا نادان ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنی چالوں سے دوسروں کو نیچا دکھا سکتا ہے، مگر وہ بھول جاتا ہے کہ اوپر ایک ذات ایسی ہے جو سب دیکھ رہی ہے، اور وہ
وقت کو بدلنے میں دیر نہیں لگاتے۔ جو ہاتھ کل تک دوسروں کو دھکے دے رہے تھے، آج وہی ہاتھ معافی کے لیے اٹھے ہوئے تھے۔ اولاد کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو جائے، وہ ماں کی دعاؤں کی محتاج رہتی ہے، اور دنیا کا کوئی رشتہ ماں کے رشتے سے زیادہ معتبر نہیں ہوتا۔ مکافات عمل صرف ایک لفظ نہیں، ایک حقیقت ہے جو ہر دروازے پر دستک دیتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو گولڈن وائس سٹوری کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ یہاں آپ کو ایسی ہی دلچسپ، سبق آموز اور دل کو چھو لینے والی کہانیاں ملتی رہیں گی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔